الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ارشد محمود ناشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے میر کے خصوصی مطالعے کے ساتھ۔ میر خدائے سخن ہیں اور ان کے حوالے سے ہم کئی پروگرام پیش کر چکے ہیں جو آپ کی نصابی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے آپ کے ذوق و شوق کی آبیاری اور میر کے ساتھ ایک تعلق کو استوار کرنے کا یقیناً ذریعہ بنیں گے۔ اگر آپ ان کو دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ ان کو سنیں گے اور ان کی روشنی میں میر کے کلام کو اور میر کے حوالے سے لکھی گئی کتابوں کو آپ مطالعہ کریں گے تو یقیناً ایک بہت بڑے تخلیق کار کے کلام کی تفہیم کے ساتھ ساتھ اس کے جو حظ بخشی کے پہلو ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ایک بہت اہم کام جو طالب علم کرتے ہیں یا کرنا چاہیے وہ یہ کہ نصاب میں کچھ غزلیں شامل ہوتی ہیں یا ان کا کوئی کلام شامل ہوتا ہے جس میں سے انہیں تشریح کرنے کے لیے یا ان اشعار کی تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ بالعموم ایک نصابی ضرورت بھی ہے اور یہ بھی دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ جو کلام کسی تخلیق کار کا شامل نصاب ہے اس سے ہمارے طالب علم کیسے پڑھتے ہیں اس کو اور اس سے کیا معانی کشید کرتے ہیں۔ یہ جو شرح کرنا ہے یا تشریح کرنا ہے یا کسی کی وضاحت کرنا ہے شعر کی، یہ اگرچہ ایک مشکل کام ہے لیکن اگر ذوق و شوق کو رہنما بنایا جائے تو پھر چندہ مشکل نہیں۔ اس کے کچھ طریق ہوتے ہیں، اس کے کچھ انداز ہوتے ہیں اور ان انداز اور طریق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کسی شعر کی جو تفہیم آپ کو ہو رہی ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا جو شعر ہوتا ہے وہ متعدد معانی کا حامل ہوتا ہے اور شاعر اپنے خاص یعنی اسلوب اور خاص فنی مہارت سے اس کے اندر وہ احساس بھر دیتا ہے، اس کے اندر وہ معانی کی کئی پرتیں رکھ دیتا ہے جو بعد کے زمانوں میں مختلف اذہان اور مختلف لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے معانی کشید کرتے ہیں۔ تو یہ جو شرح نویسی ہے یا جو شرح کرنا ہے یا کسی شعر کی تعبیر کرنی ہے اس کے متعدد زاویے ہو سکتے ہیں، لیکن جو عمومی بات ہے وہ یہ کہ شعر کو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اور اگر آسانی ہو تو اس کو نثر میں ڈھال دیا جائے، یعنی جب اس کی نثری صورت ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کی بہتر ایک تفہیم کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں شاعر نے جو نکتہ بیان کیا ہے، جو بات کہی ہے یا جو خیال پیش کیا ہے اس کے لیے کچھ مخصوص لفظیات یا مخصوص الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو شاعر کے کلیدی آپ کہہ لیں وہ لفظ ہیں اس شعر میں۔ وہ جب کلیدی لفظ آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی تعبیر و توضیح کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شعر کا یہ کلیدی نکتہ ہے اور ان الفاظ کے ذریعے اس کلیدی نکتے کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو چونکہ آپ کے نصاب میں BS کے نصاب میں میر کی 5 غزلیں شامل ہیں تو ہم نے ایک غزل منتخب کی ہے تاکہ اس کی ایک عملی شکل آپ کے سامنے رکھی جائے اور آپ جب اشعار کی تشریح کر رہے ہوں تو اس انداز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے طور پر جو شعر کا مفہوم آپ کے ذہن میں اتر رہا ہے وہ بیان کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ وہ جو مفہوم ہو وہ شاعر کے اس شعر سے متبادر نہ ہو یا اس سے نکل ہی نہ رہا ہو، یعنی آپ اپنی من مانی تعبیر جب کریں گے یا جب من مانی شرح اس کی ہوگی تو وہ شاعر کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہوگی اور اس کے شعر کا غلط مفہوم آپ آگے بیان کریں گے یا سمجھیں گے۔
تو کوشش یہ کیجئے کہ متن کے اندر رہتے ہوئے، ان اشعار کے قالب میں رہتے ہوئے، اس میں جو کلیدی لفظ استعمال ہوئے ہیں یا اس کے اندر جو اہم پیغام شاعر نے رکھا ہے اس تک آپ کی رسائی ہو، اور اسی تناظر میں ہم میر کی ایک غزل اور اس کے اشعار کی مختصر انداز میں جو تشریح ہو سکتی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ غزل ہے میر کی کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے، اور آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ یہ 5 اشعار کی غزل، اور اگرچہ میر کا جو کلام ہے وہ عام فہم ہے، لیکن اس میں شاعر نے کوئی ایسا نکتہ ضرور رکھا ہے جس کی تعبیر و توضیح کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ شعر تب ہی اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے جب اس مفہوم خاص تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ پہلا شعر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ اس شعر کی اگر آپ ساخت پر غور کریں، 2 مصرے ہیں، اس میں 2 باتیں پہلے مصرے میں اور 2 باتیں دوسرے مصرے میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک پیری اور جوانی 2، اور پھر رونا اور سونا، یہ 2 بہت اہم لفظ ہیں، صبح اور شام بھی پیش نظر رہے۔ یعنی یہ تضاد سے شاعر بعض اوقات کوئی نیا پہلو وہ نکالتا ہے، اور وہ تضاد سے اپنی بات کو بہت بہتر انداز سے، بہت اچھی شکل میں وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، یعنی جب وقت گزر گیا اس وقت کا ملال کرنا، اس پر افسوس کرنا، اس پر آنسو بہانا، اس پر رونا، یعنی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جوانی وہ وقت ہے جب توانا ہوتا ہے بندہ، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، قوت کار ہوتی ہے بندے کے پاس، یعنی اس وقت اگر وہ غافل رہا، اس وقت اگر اس نے کوئی کام سر انجام نہیں دیا، یا اپنی اس توانائی سے، اپنی اس جواں مردی سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپا تو ظاہر ہے عوارض کا نام ہے، بڑھاپا جو ہے کمزوری کا نام ہے، ضعف کا نام ہے، اور اس ضعف کے عالم میں اب اگر وہ رونے لگ جائے کہ میں نے اپنی جوانی برباد کر دی، میں نے اپنی جوانی کھو دی، ضائع کر دی، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ بڑھاپے کی وہ شدت جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو یعنی میر نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کو اپنی جو وقت ہے جو میسر ہے اس کے مطابق اس کو وہ کرنا چاہیے، جو وقت گزر جائے اس کا ملال اور ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، یعنی اب تو بالکل موت کا وقت قریب ہے، اعضاء جواب دے چکے ہیں، اس وقت میں اگر وہ کوئی اپنی جوانی کے بے صرفہ گزرنے کو یعنی اس کا ملال اور ماتم کر رہا ہے، تو وہ گویا اپنی اس بڑھاپے کی کیفیت میں اور زیادہ خرابی اور پریشانی کا وہ باعث بن رہا ہے خود ہی۔ تو یعنی اگر جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ شاعر نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اس کے لیے آہ و فریاد کرنا
اور اشک افشانی کرنا بیکار ہے۔ جوانی کا زمانہ انسانی زندگی کا سب سے اچھا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں قوا سلامت اور ذہن بیدار ہوتا ہے۔ انسان اس زمانے میں ہر ناممکن کام کو اپنی صحت و سلامتی کے باعث ممکن بنا سکتا ہے، مگر عموماً انسان اس اچھے زمانے کی قدر نہیں کرتے اور دنیا کے میلوں ٹھیلوں میں پڑھ کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب وہ بڑھاپے کی منزل میں آتے ہیں، اس کے قوا مزمحل اور صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، تب ان پر کھلتا ہے کہ اب تو عمل کا وقت گزر گیا۔ وہ بیکار گزری جوانی کو یاد کر کر کے روتے ہیں اور بڑھاپے کی تکلیف میں اضافے کا باعث بناتے ہیں۔ شاعر نے اس ماتم و زاری سے منع کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات بھر تم نے یہ بیکار کی گریہ و زاری کی، سونے کا وقت برباد کیا، بڑھاپے کی تکلیف میں اضافہ کیا۔ اب صبح ہونے کو ہے، کچھ دیر سو لے، گزرے ہوئے زمانے کے بے صرفہ گزرنے کا ماتم نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اسی خیال کو میر نے اپنے ایک اور شعر میں وہ بیان کیا ہے، اور جب آپ کوئی اور کسی شاعر کا یا اسی موضوع پر کوئی اور شعر بیان کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ شعر کے مفہوم سے واقف ہیں۔ وہ میر نے فرمایا تھا، کیا چیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا، شیب بڑھاپے کو کہتے ہیں، کیا چیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا، سونے کا سما آیا تو بیدار ہوا میں۔ اور یعنی جو وقت سونے کا ہے اس وقت بیدار ہونے کا فائدہ کوئی نہیں، جو بیداری کا وقت ہے اس کو قابل عمل بنانا چاہیے۔ یعنی آپ جب اس طرح سے اس کی وضاحت کریں گے، اس شعر کا مفہوم بیان کریں گے، تو گویا یہ تعبیر، یہ تشریح، یہ وضاحت جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ دوسرا شعر ہے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ یعنی کہا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی عمدگی کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جس کام میں پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی سجدہ چونکہ عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں، جب آپ سجدے کے عالم میں ہیں اور سجدے کی حالت میں بھی اگر آپ کو اسباب دنیا کا خیال آتا ہے یا آپ کا ذہن کسی اور طرف متوجہ رہتا ہے، تو اس سجدے میں تو کوئی وہ لذت پیدا نہیں ہوگی۔ وہ خشوع و خضوع جب تک نہیں ہوگا عبادت میں، تو وہ محض ایک رسم پوری آپ کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا حقیقی فیضان ہے یا جو اس کی حقیقی رمزیت ہے یا اس کا جو حقیقی لذت ہے، اس سے آپ محروم رہیں گے۔ تو یوں کہا کہ وہ سجدہ بیکار محض ہے جس میں آپ کو دنیا کی یاد رہے، وہ اخلاص شامل حال نہ ہو۔ جیسے اقبال نے فرمایا تھا نا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی یہ وہی کیفیت ہے کہ سجدے میں اگر اخلاص نہیں ہے اور عبادت میں آپ کا ذہن یکسو نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یعنی جب ہم یہ شعر ہم دیکھتے ہیں تو اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں۔ اب اخلاص بہت بنیادی کلیدی لفظ ہے شعر کا، اور نماز یا سجدہ نماز جو ہے وہ دوسرا بڑا اہم لفظ ہے۔ بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے، یعنی کھونا اور بے فائدہ دونوں یعنی ایک فضا بندی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ سجدہ یا وہ عبادت جو بے اخلاص ہو، یکسوئی کے ساتھ نہ ہو، کامل یعنی توجہ کے ساتھ نہ ہو، اس کا یعنی وقت ضائع کرنے کا مترادف ہے اس کا ادا کرنا۔ تو اب اس کی تعبیر بھی اسی نوع سے آپ عبارت آرائی میں یوں کر سکتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں خلوص دل کو عبادت کی جان قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت چونکہ بندگی کا اظہاریہ ہے، اس لیے اسے ریاکاری اور بناوٹ سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ انسان جب مالک ارض و سما کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو گویا وہ ہر شے کے تصور سے خالی ہو کر
صرف اور صرف اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر سجدہ کرنے کے دوران بھی وہ دنیا کے خیالات سے آزاد نہیں ہوتا تو اس کی عبادت اخلاص سے خالی ہوتی ہے۔ شاعر کے نزدیک اسی عبادت میں وقت صرف کرنا گویا وقت برباد کرنا ہے، کیونکہ ایسی عبادت سے بندگی کا صحیح حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ یوں آپ اس شعر کے جو مفہوم ہے، یعنی یہ صرف عبادت سے مراد کوئی نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے شاعر کا، یعنی زندگی میں جس کام کا بھی آپ اخلاص کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں، اس پر عامل ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر شاعر ہے تو وہ شعر میں اگر اخلاص کے ساتھ توجہ نہیں کرے گا اور بہت سارے معاملات میں الجھا رہے گا تو اس کی شاعری کسی بڑے درجے کی شاعری نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اگر وہ کسی کام میں منہمک ہے اور اس کام میں پوری توجہ نہیں دیتا، ایک ہنر سیکھ رہا ہے اور اگر سیکھنے میں وہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے تو استاد کی بات یا کسی یعنی دانشور کی بات اس کو متاثر نہیں کرے گی، وہ اپنے اس کام میں خام رہ جائے گا، کچا رہ جائے گا۔ اگلا شعر دیکھیے، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ اب یعنی انسان جو ہے وہ خاک سے بنا ہے، مٹی کی ٹوکری اس کو کہنا، مشت خاک کہنا شعراء کہتے ہیں۔ تو کہا کہ جو جان اور جسم دو الگ الگ چیزیں، جان روح ہے، بدن کے اندر جو زندگی کا بنیادی سبب بنتی ہے اور پاکیزہ ہے اور وہ صاف ہے اور وہ مجلہ ہے، اور جو جسم ہے وہ کثیف کہا جاتا ہے، وہ دنیا کے حالات میں وہ اس کی کثافتوں میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ جان جو ہے، روح جو ہے، وہ بے قرار رہتی ہے اس بدن کے قالب سے نکلنے کے لیے۔ تو کہا کہ اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اسے ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ یعنی انسان کی زندگی جسم اور روح کے اتصال سے عبارت ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے تخلیق ہوا ہے، جبکہ روح امر ربی ہے یا نور ربی ہے۔ جسم ایک لحاظ سے کثیف ہے اور روح لطیف ہے۔ اسی لطیف و کثیف کے اجتماع سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ روح چونکہ جسم کے قید خانے میں اپنے آپ کو محبوس خیال کرتی ہے، اس لیے ہر لحظہ اس سے نکلنے کی تدبیریں کرتی رہتی ہے۔ شاعر نے روح کی اس بے قراری اور بے چینی کو یہاں بیان کیا ہے اور دلچسپ پیرایا استعمال کیا ہے۔ یعنی جس طرح ایک مزدور ہے، وہ سارا دن ٹوکری سے مٹی اٹھا اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹوکری اٹھاتا ہے، تو تنگ آ جاتا ہے وہ بار بار یہ کام کرتے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اکتا جاتا ہے اپنے اس کام سے اور کہتا ہے کہ اب اس سے نجات مل جانی چاہیے۔ تو یعنی یہ اصل مفہوم شعر کا یہ ہے کہ زندگی فانی ہے اور یہاں انسان نے مستقل نہیں رہنا اور اس نے جانا ہے۔ اس کے اندر جو روح رکھی گئی ہے وہ بے قرار رکھتی ہے اس کو، اور وہ بے قرار ہوتی ہے اس قالب کے اندر، اور وہ آزادی کی وہ چاہتی ہے۔ آزادی اس کو اسی وقت میسر آتی ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، روح قالب سے جدا ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ چونکہ پاکیزہ ہے اس لیے اس میں ایک ترفع یا ایک رفت ہوتی ہے، اور جسم کثیف ہے اور وہ خاک کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ وے پرانی اردو میں وہ کی لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ عاشقانہ ایک خاص کیفیت کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ آلودہ اس گلی کے یعنی محبوب کی گلی اس سے مراد ہے، اس میں جو پاؤں آلودہ ہو جائیں خاک میں، محبوب کی گلی کی خاک جو ہے وہ بھی عاشق کو بہت زیادہ پسند خاطر ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر پاؤں اس مٹی میں لتھڑ جاتے ہیں یا وہ جسم پر مٹی پڑ جاتی ہے تو آب حیات سے بھی عاشق اس کو نہیں دھونا چاہتا،
وہ مٹی اس کے لیے بہت زیادہ قابل قدر ہے کہ وہ محبوب کی گلی، محبوب کے کوچے یا محبوب کی اس در کی مٹی ہے، اور وہ عاشق اس کے لیے یعنی سب سے قیمتی متاع کائنات کی اسی کو خیال کرتا ہے. یعنی یہ وہ وفاداری کا مفہوم یہاں شاعر نے باندھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی کا جدائی، اس کی بے رخی، اس کی بے اعتنائی کے باوجود اس کے ساتھ اور اس کی چیزوں کے ساتھ اور اس کے متعلقات کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے وابستہ رکھتا ہے کہ اس کی ہر چیز، یعنی مٹی بھی اگر اس کے کوچے کی اس کے دامن پر پڑتی ہے تو وہ بھی اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. میری کا ایک شعر ہے کہ فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، کس درجہ سیر چشم ہے کوئے بتاں کے لوگ. تو یعنی اس طرح سے تعبیر کرتے وقت، تشریح کرتے وقت اگر کوئی بہت مناسب شعر اسی خیال کا آپ کو یاد ہو، آپ کے حافظے میں ہو، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، یا کسی بہت بڑے عالم کا، فلسفی کا کوئی قول یا کوئی آیہ کریمہ یا اور کوئی ایسا اقتباس جو آپ کے حافظے میں ہو جو شعر کی تفہیم میں مددگار ہو، تو اس کو شامل کیا جانا چاہیے. یہ کام یعنی شعر کیسے اس کی تعبیر یا تشریح ہو، یہ اس طرح سے سمجھانے کا موضوع نہیں ہے. یہ اس پر بار بار غور و فکر کریں گے، اور اس کے متن کو جب آپ مطالعہ کریں گے، اشعار جو مشکل ہیں، جن میں لفظ کوئی مشکل آ جاتا ہے، کوئی ترکیب مشکل آ جاتی ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے معانی ڈکشنریوں میں یا لغات میں دیکھ لیے جائیں. ان ترکیبوں کے مفہوم کو صحیح جب تک متعین نہیں کیا جائے گا تب تک شعر اپنی تفہیم نہیں کر سکے گا، اور جب تفہیم ممکن نہ ہو تو تشریح نہیں ہو سکتی. تو امید ہے آپ نے یہ چند عملی ہم نے جو اشعار کے نمونے آپ کے سامنے رکھے اور اس پر کوئی مختصر سی گفتگو کی، تشریح کرنے کے جو مختلف صورتیں آپ کے سامنے رکھی، اس سے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. باقی بڑے شعراء کی، جیسے غالب اور اقبال اور بڑے جو ہمارے شعراء ہیں، ان کی متعدد اہل علم نے شرح کی ہیں. ان شرحوں کو بھی آپ مطالعہ کریں. دیکھیں میر کے اشعار کی ایک تشریح بہت بڑے ہمارے ناقد شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز کی صورت میں 4 جلدوں میں کی ہے. آپ اگر اس سے استفادہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ ایک شعر کو کھولنے کے لیے، اس کے مفہوم تک رسائی کے لیے کن کن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے نافع ہوگا. امید ہے میر کو سمجھنے کا، میر کے مطالعے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آپ. بہت شکریہ.